دعا علامہ اقبال کی یہ نظم ہے جس کو ایک دعا کے شکل میں علامہ اقبال نے پیش کیا ہے۔ بہت ہی مشہور نظم ہے اور بہت ہی بہترین نظم ہے، جس میں گویا کی ایک دعا ہے جو انسان اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے یا بچہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے، اور اپنے لیے بہت ساری چیزوں کا سوال اللہ تعالیٰ سے وہ کر رہا ہے۔ بہت ہی مشہور دعا جس کو ہم لب آتی کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس دعا کو ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے تاکہ ہم جب اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اپنے رب سے مانگیں، تو ہمیں معلوم رہے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور ہماری دعا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے۔ سب سے پہلے کہتے ہیں لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ لب کہتے ہیں ہونٹ کو، لپس کو۔ بچہ کہہ رہا ہے یا انسان کہہ رہا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میری جو تمنا ہے، میری جو ڈیزائر ہے، میری جو خواہش ہے، وہ میرے ہونٹوں پر آتی ہے ایک دعا کی صورت میں۔ گویا کہ ایک دعا ہے جو میرے زبان پر، میرے لب پر آ رہی ہے، جو میں مانگنا چاہتا ہوں۔ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری۔ کیا دعا ہے وہ؟ کہ جو میری زندگی ہے، جو میری لائف ہے، وہ شمع کی طرح ہو جائے۔ شمع کسے کہا جاتا ہے؟ شمع کہتے ہیں لیمپ کو یا کینڈل کو، یعنی ایک چراغ کی طرح میری زندگی ہو جائے، جس طرح ایک چراغ کی زندگی ہوتی ہے۔ زندگی شمع کی صورت مطلب یعنی اس طرح ہو جائے، چراغ کی طرح، لائک۔ تو میری جو زندگی ہے وہ ایک چراغ کی طرح ہو جائے، ایک لیمپ اور کینڈل کی طرح ہو جائے، اے میرے خدا۔ خدایا مطلب اے میرے خدا۔ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے۔ اور کیا دعا کر رہا ہے؟ میرے دم سے یعنی میری وجہ سے جو ہے اس دنیا کے اندر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے وہ دور ہو جائے۔ جو جہالت کا اندھیرا ہے، جو کیا کہتے ہیں برائی کا اندھیرا ہے، جو گناہوں کا اندھیرا ہے، یہ اس طرح کے جو سارے اندھیرے ہیں وہ میرے دم سے، میری طاقت سے وہ اس دنیا کے دور ہو جائیں۔ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، اور میرے چمکنے کی وجہ سے، میرے علم سے، میری صلاحیتوں سے، میری ایبیلٹیز سے اور میرے کام سے جو ہے ہر طرف اجالا ہو جائے، علم پھیل جائے، اچھائیاں پھیل جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ بچہ دعا کر رہا ہے کہ دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یعنی میرے چمکنے کی وجہ سے، جس طرح ایک شمع جب جلتی ہے تو وہ کمرے کو اور گھر کو اور جگہ کو روشن کر دیتی ہے، ویسے میں چیزوں کو روشن کر دوں۔ یہاں روشنی سے مراد کیا ہے؟ میں اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، اپنے پیسے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، یعنی لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت انجام میں دے سکوں۔ آگے دعا کر رہا ہے بچہ، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت۔ اور میرا جو ملک ہے، وطن مطلب ملک، وہ میری وجہ، زینت مطلب خوبصورتی، ٹھیک ہے، تو سجاوٹ یا بیوٹی، تو میرے جو ملک ہے اس کی جو خوبصورتی ہو میری وجہ سے ہو، یعنی میں اپنے ملک کا بھی نام روشن کروں، میرے دم سے، میری وجہ سے میرے ملک کی جو ہے خوبصورتی بڑھے۔ میں ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، تو یوں ہی میرے وطن کی جو زینت ہے، جو خوبصورتی ہے، جو پراؤڈ ہے، وہ میری وجہ سے ہو میرے وطن کی۔ جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح چمن بولا جاتا ہے گارڈن کو، ٹھیک ہے، زینت میں نے بتایا خوبصورتی کو کہتے ہیں۔ تو بچہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح پھول جو ہے وہ ایک باغ کو، ایک گارڈن کو خوبصورتی بخشتا ہے، اس کی وجہ سے اس گارڈن کے اندر خوبصورتی رہتی ہے ان پھولوں کی وجہ سے، ویسے ہی میں بھی اپنے ملک کی خوبصورتی کا، اپنے ملک کے نام کو روشن کرنے کی سبب بنوں، وجہ بنوں، ریزن بنوں۔ آگے کہہ رہا ہے بچہ، زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب، میری جو زندگی ہے وہ پروانے کی طرح ہو جائے۔ پروانہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا ہے جگنوں کی طرح کا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کینڈل کے آس پاس اڑتا رہتا ہے، جہاں بھی اس کو روشنی مل جاتی ہے۔ بلب کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پرندے ارد گرد اڑتے رہتے ہیں، تو اس کو پروانہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ جس طرح ایک پروانے کو اس لائٹ سے، اس لیمپ سے، اس کینڈل سے، اس روشنی سے محبت ہے، ویسے ہی مجھے بھی اس طرح کی محبت میرے اندر پیدا ہو جائے، تو میری زندگی ایک پروانے کی طرح ہو جائے۔ زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، صورت مطلب اس کی طرح، یا رب اے میرے اللہ، میری زندگی جو ہے ایک پروانے کے جیسی ہو جائے۔ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب، علم کی جو روشنی ہے، علم کے جو اجالا ہے، اس سے مجھ کو محبت ہو جائے۔ جس طرح ایک پروانے کو ایک لیمپ سے، لائٹ سے یا کینڈل سے محبت ہوتی ہے، تو ویسے ہی مجھے بھی علم سے محبت ہو جائے۔ جہاں مجھے علم نظر آئے میں وہاں پہنچ جاؤں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی کوشش کروں، جہاں مجھے نالج ملے میں اس کو حاصل کروں۔ یہ بچہ دعا کر رہا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت
حمایت کرنا، میرا جو کام ہو وہ غریب جو لوگ ہیں ان کی مدد کرنا۔ حمایت کرنا مطلب کسی کی مدد کرنا، کسی کا حامی ہونا، کسی کا سپورٹر بننا۔ تو میں جو ہے غریبوں کی زیادہ مدد کر سکوں جتنا مجھ سے ہو سکے، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا۔ اور میرا کام کیا ہو؟ درد مند مطلب جو لوگ درد میں ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو ٹربل میں ہیں، ان سے جو ہے محبت کرنا۔ اور ضعیف بولتے ہیں کمزور کو، بوڑھے شخص کو۔ تو جو ضعیف لوگ ہیں ان سے محبت کرنا جو ہے میرا یہ ہو جائے، میرا کام ہو جائے، میرا جو ہے میرا کام جو ہے ضعیفوں کی میں مدد، غریبوں کی مدد کروں اور درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کروں، ان کے کام آؤں زیادہ سے زیادہ۔ آخری شعر میں کہتے ہیں میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، اے میرے اللہ تو مجھ کو جو ہے برائی سے بچا لے، یعنی جو اس دنیا کے اندر بہت سارے برائی کے کام ہوتے ہیں ان تمام چیزوں سے مجھے بچا لے، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو، اور جو نیک راستہ ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اس پہ مجھے چلا، یعنی مجھ سے میں اپنی زندگی کے اندر صرف اچھے کام کروں، برائی سے مجھ کو بچا لے۔ یہ وہ دعا ہے جو علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، جو ہم اکثر و بیشتر اسکول اور مدارس کے اندر پریئر میں بھی کرائی جاتی ہے۔ یہ دعا ہم روز پڑھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھ کر کے پڑھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں وہ ہم جو ہے سمجھ سکیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اس وضاحت کے بعد اب کچھ الفاظ مانے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ کی ووکیبلریز بھی بڑھیں اور آپ جو ہے اور اچھے انداز میں اس کو سمجھ سکیں۔ شکریہ۔